الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یسرنا القرآن نام کے آسان تفسیر کا لیسن نمبر 3.99 ہے۔ تھیم ہے سورہ آل عمران آیت 152۔ ٹاپکس کو ورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے تلاوت، اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، پھر تفسیر، آخر میں کچھ اہم نکات، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَلَقَدْ روٹ ورڈ ہے قاف دال سے، معنی اور البتہ، اینڈ سرٹینلی، صدقکم صاد دال قاف سے ہے، معنی سچا کر دیا تم سے، فلفل ٹو یو۔ اللہ الف لام ہا سے ہے، معنی اللہ اللہ۔ وعدہ واو عین دال سے ہے، معنی اس کا وعدہ، ہز پرومس۔ از الف دال سے، معنی جب، when۔ تحسونہم ہا سین سین سے ہے، معنی تم قتل کرنے لگے انہیں، you are killing them۔ بِإِذْنِ الف دال نون سے ہے، اس کے حکم سے، by his permission۔ حتی ہا تا تا یا سے ہے، یہاں تک کہ، until۔ اذا الف دال الف سے ہے، معنی جب، when۔ فشلتم فا شین لام سے ہے، معنی تم نے بزدلی کی، you lost courage۔ وتنازعتم نون زا عین سے ہے، معنی اور جھگڑا کیا، and you fell into dispute۔ فی فا یا سے ہے، معنی میں، concerning۔ الامر الف میم را سے ہے، معنی کام، امر، the order or the instruction۔ وعصیتم عین صاد یا سے ہے، معنی اور تم نے نافرمانی کی، and you disobeyed۔ من میم نون سے ہے، معنی سے، from۔ بعدی با عین دال سے ہے، معنی بعد، after۔ ما میم الف سے ہے، معنی جو، what۔ اراکم وا الف یا سے ہے، معنی تمہیں دکھایا، he had shown you۔ ما میم الف سے ہے، معنی جو، what۔ تحبون ہا با با سے ہے، معنی تم چاہتے تھے، you loved۔ منکم میم نون سے ہے، معنی تم سے، among you۔ من میم نون سے ہے، معنی جو، who۔ یریدو واو دال سے ہے، معنی چاہتا تھا، ڈیزائر۔ الدنیا دال نون واو سے ہے، معنی دنیا، دی ورلڈ۔ ومنکم میم نون سے ہے، معنی اور تم میں سے، اینڈ among you۔ من میم نون سے ہے، معنی جو، who۔ یریدو واو دال سے ہے، معنی چاہتا تھا، ڈیزائر۔ الآخرہ الف خا را سے ہے، معنی آخرت، دی ہیئر آفٹر۔ ثم فا میم میم سے ہے، معنی پھر، then۔ صرفکم صاد را فا سے ہے، معنی تمہیں پھیر دیا، he diverted you۔ عنہم عین نون سے ہے، معنی ان سے، from them۔ لیبتلیکم با لام واو سے ہے، معنی تاکہ وہ تمہیں آزمائے، so that he may test you۔ وَلَقَدْ قاف دال سے ہے، معنی اور یقیناً، and surely۔ عفا عین فا واو سے ہے، معنی معاف کیا، he forgave۔ عنکم عین نون سے ہے، معنی تمہیں، you۔ واللہ الف لام ہا سے ہے، معنی اور اللہ، and اللہ۔ ذو فضل ذو کا روٹ ورڈ دال واو سے ہے، فضل کا روٹ ورڈ فا زواد لام سے ہے، معنی فضل کرنے والا، possessor of bounty۔ علی عین لام یا سے ہے، معنی پر، for۔ المؤمنین الف میم نون سے ہے، معنی مومنین، مؤمن کی جمع ہے، the believers۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ اور البتہ سچا کر دیا تم سے، اللہ وعدہ اللہ نے اپنا وعدہ، اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ جب تم انہیں قتل کرنے لگے اس کی اذن سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور کام میں جھگڑا کیا، وَعَصَيْتُمْ اور تم نے نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ اس کے بعد جبکہ تمہیں دکھایا، ما تحبون جو تم چاہتے تھے، منکم من یرید الدنیا تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا، ومنکم من یرید الآخرہ
اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور یقیناً اس نے تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ، اور اللہ فضل کرنے والا ہے، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنین پر۔ آیت کا مکمل ترجمہ دیکھیں۔ اور البتہ سچا کر دیا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ، جب تم انہیں قتل کرنے لگے اس کی اذن سے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی اور کام میں جھگڑا کیا اور تم نے نافرمانی کی، اس کے بعد جب کہ تمہیں دکھایا جو تم چاہتے تھے، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ فضل کرنے والا ہے مومنین پر۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ، and certainly fulfilled to you، اللَّهُ وَعْدَهُ، Allah His promise، إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، when you were killing them by His permission، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، until you lost courage، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، and you fell into dispute concerning the order، وَعَصَيْتُمْ، and you disobeyed، مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، after He had shown you، مَا تُحِبُّونَ، what you love، مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا، among you are some who desire the world، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، and among you are some who desire the hereafter، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، then He diverted you from them، لِيَبْتَلِيَكُمْ، so that He may test you، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، and surely He forgave you، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ، and Allah is the possessor of the bounty، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، for the believers۔ Complete translation of the words دیکھیں۔ And certainly fulfill to you Allah His promise when you were killing them by His permission, until you lost courage, and you fell into dispute concerning the order, and you disobeyed after He had shown you what you love. Among you are some who desire the world, and among you are some who desire the hereafter. Then He diverted you from them, so that He may test you, and surely He forgave you, and Allah is the possessor of the bounty for the believers۔ اس آیت میں جنگ احد کا تذکرہ آیا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جنگ احد کی تفصیل کو ایک بار مختصراً یہاں دہرا لیں۔ صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث ہے جس میں جنگ احد کی کافی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اس تفصیل کو جاننے کے بعد ہم کو آیت بہت ہی کلیئر ٹو انڈرسٹینڈ ہو جائے گی۔ امام بخاری نے برا بن عازب سے جنگ احد کا چشمدید حال روایت کیا ہے، جس سے اس آیت کا مفہوم بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اس کے راوی ہیں برا بن عازب، یہ فرماتے ہیں احد کے دن جب ہمارا مقابلہ مشرکین سے ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے ایک دستے کو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی عمارت میں درے پر متعین فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست، تم کسی صورت میں اس جگہ کو نہ چھوڑنا۔ یعنی جنگ احد کے موقع پر ایک پہاڑ میں درہ تھا جہاں سے مشرکین مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر سکتے تھے۔ اس سچویشن کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر کی عمارت میں یعنی ان کے سپرویژن میں درے پر متعین فرمایا اور اسٹرکٹلی ان کو انسٹرکشن دیا کہ چاہے آنکھوں کے سامنے فتح نظر آئے یا شکست، اس جگہ کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک حکم نہ ہو تمام تیر انداز اور حضرت جبیر وہاں سے نہ ہٹیں۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو مسلمانوں نے کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا، یعنی جنگ کے انیشیل فیز میں مسلمان غالب رہے، کفار کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ہم نے ان کی عورتوں کو دیکھا، یعنی مسلمانوں نے کفار کی عورتوں کو دیکھا جن کی فوج ہار رہی تھی کہ وہ پہاڑ میں ادھر ادھر حواس باختہ ہو کر بھاگ رہی ہیں، انہوں نے پائچے اوپر چڑھائے ہوئے ہیں، ان کی پنڈلیاں برہنہ ہو رہی ہیں اور ان کی بازویں نظر آ رہی ہیں۔ یہ کفار کی خواتین تھی جو فوج کے ساتھ آئی تھی تاکہ کامیابی کو سیلیبریٹ کریں، لیکن جنگ کے انیشل فیز میں جب کفار کی فوج ہارنے لگی تو ان کی خواتین بے انتہا پریشان پہاڑیوں پر بھاگنے لگیں۔ جنگ کی حالت تھی اور مسلمانوں نے غنیمت غنیمت کہنا شروع کر دیا، یعنی جنگ کے انیشل اسٹیج میں جب مسلمانوں کو کامیابی نظر آئی تو ان میں کے چند مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ فائنل کامیابی ہے۔ کفار کو پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے غنیمت غنیمت کہنا شروع کیا، یعنی غنیمت کے مال کی طرف انہوں نے توجہ کی۔ تیر اندازوں کے دستے نے بھی غنیمت جمع کرنے میں شریک ہونا چاہا، یعنی تیر اندازوں میں سے کثیر تعداد اس درے کو چھوڑ کر
मैदान में उतरने लगी ताकि माल गनीमत हासिल करें। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उन्हें कहा कि ठहरो, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें हुक्म नहीं दिया था कि यहाँ से हरगिज न हटना? लेकिन वो वहाँ न ठहरे। कुफार ने पीछे से हमला कर दिया और मुसलमानों के 70 आदमी शहीद हो गए। चूंकि तीरंदाजों की कसीर तादाद दुर्रे पर से हट चुकी थी, माल गनीमत की लालच में मौका पाकर कुफार ने मुसलमानों की फौज पर पीछे से हमला किया और इस दुर्रे से होते हुए उन्होंने रास्ता लिया। बरा फरमाते हैं कि अबू सुफियान ने ऊंची जगह खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर पूछा, क्या तुम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? उस वक्त अबू सुफियान मुशरिकीन में शामिल थे, यहाँ तक कि मुशरिकीन के फौज के सिपाह सालार थे। जब मुसलमान काफी शहीद हो गए, काफी तादाद में जख्मी हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद होने की खबर भी फैल गई, ऐसे वक्त अबू सुफियान एक ऊंची जगह खड़े होकर सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देने से मना फरमाया, यानी वो पूछने लगा कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को जवाब देने से मना फरमाया। फिर उसने 3 बार पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं पाया। फिर उसने 3 बार पूछा, क्या तुम में इब्न अबी क़हाफ़ा यानी अबू बकर हैं? फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देने से मना कर दिया। फिर उसने 3 बार पूछा, क्या तुम में उमर हैं? फिर भी जवाब देने की इजाजत ना मिली। अबू सुफियान ने अपने अहबाब की तरफ मुतवज्जे होकर खुशी से कहा, ये तीनों तो कत्ल हो गए, अब हजरत उमर से जब्त न हो सका, यानी वो तीनों शहीद हो गए समझकर अबू सुफियान खुशियां मनाने लगा, खुशी का इजहार करने लगा। तो हजरत उमर को बर्दाश्त न हो सका। आपने फरमाया, यानी हजरत उमर ने फरमाया, ए अल्लाह के दुश्मन, तुम झूठ बकते हो, तुझे जलील व खार करने अल्लाह ताला ने उन्हें बाकी रखा है। इस पर उसने नारा मारा, आल हबल यानी हबल की जय। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो अल्लाहु आला व अजल, अल्लाह बुलंद व बुजुर्ग है। फिर अबू सुफियान ने अजराह तकब्बुर कहा, हमारा उज़्ज़ा है, तुम्हारा कोई उज़्ज़ा नहीं, यानी इनका देवता जिसका नाम उज़्ज़ा था उसका नारा वो मारने लगा और मुसलमानों से कहने लगा कि वो तो हमारा है, तुम्हारा कोई नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो अल्लाहु मौलाना वला मौलाकुम, यानी अल्लाह हमारा मददगार है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं। अब हम फोकस करते हैं तफसीर आयत पर। आयत का पहला हिस्सा है सदक़कुमुल्लाहु वअदहू, और अलबत्ता सच्चा कर दिया तुमसे अल्लाह ने अपना वादा, यानी जंग उहद की शुरुआत ही में अल्लाह ताला ने अपना किया वादा पूरा कर दिया था, जिसके सबब जंग की इब्तिदा ही में मुसलमान गालिब आ गए थे और कुफ्फार को कत्ल कर रहे थे। यानी अल्लाह ताला ने मुसलमानों से जो वादा किया था कामयाबी का, दरअसल कामयाबी जंग के पहले ही हिस्से में मुसलमानों को हासिल हो रही थी। हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्रि व असयतुम, यहाँ तक कि तुमने बुज़दिली की और काम में झगड़ा किया और तुमने नाफरमानी की। यानी एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि अल्लाह ताला ने उनकी मदद से अपना हाथ रोक लिया। हुआ यूं कि माल गनीमत के लालच की वजह से कुछ मुसलमानों में बुज़दिली आ गई थी, यानी दुश्मनों पर गलबा उनका कायम न रहा और अब्दुल्ला बिन जुबैर के कुछ साथियों ने इख्तिलाफ किया, नज़ा करने लगे, बहस करने लगे और अपने कमांडर की बात ना मानी। यानी तीरंदाज माल गनीमत लूटने के लिए मैदान में उतरना चाहते थे, पहाड़ी के उस दुर्रे से हटकर जिस पर ठहरने का उन्हें सख्ती से हुक्म दिया गया था। कोई कहता फतह हो चुकी है, अब काफिरों का माल गनीमत लूटो, कोई कहता हमको अपनी जगह से हटने का हुक्म नहीं। यानी वो आपस में इख्तिलाफ करने लगे। कुछ मुसलमान दुनिया तलबी करने लगे और कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इत्तिबा करने लगे। वासई तुम, और तुमने नाफरमानी की, यानी कुछ मुसलमान घाटी छोड़कर माल गनीमत लूटने की तरफ मुतवज्जे हो गए। चंद मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की, आपके हुक्म की नाफरमानी की और दुर्रे से हट गए और माल गनीमत लूटने लगे। हजरत जुबैर की नाफरमानी दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी थी। यानी हजरत जुबैर भी उनको बार बार तलखीन कर रहे थे, नसीहत कर रहे थे कि वो दुर्रे पर से ना हटें, क्योंकि हुक्म अव्वलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिया गया था, जबकि अल्लाह ने उन्हें फतह व नुसरत से नवाजा था और वो अपनी वाज़ेह फतह का मुशाहिदा कर रहे थे जो वो चाहते थे, जिसकी उम्मीद उन्होंने लगा रखी थी। इन्हें जंग के पहले ही फेज में उन्होंने देखा कि मुसलमान फतह याब हो रहे हैं, लेकिन इस फतह को उन्होंने आखिरी फतह समझी और वो खुश भी हुए, चूंकि वो अल्लाह से उम्मीद रख रहे थे कि उन्हें फतह जरूर देगा। लेकिन अल्लाह ताला यूं फरमाते हैं, मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून, इसके बाद जबकि तुम्हें दिखाया जो तुम चाहते थे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की वजह से मुसलमानों को हज़मियत का सामना करना पड़ा, कई शहीद और कई जख्मी हो गए। यानी अल्लाह ताला ने उनसे
کامیابی کا وعدہ تو کیا، اللہ اپنا وعدہ پورا بھی کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ مدد سے روک لیا اور مسلمانوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا، کئی شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا، سے مراد وہ تیر انداز ہیں جو مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اپنا مورچہ چھوڑ گئے۔ مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ ہو گئے، ایک وہ تھے جو مال غنیمت لوٹنے کے لیے آگے بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا چاہتے تھے۔ وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، اور تم میں سے کوئی آخرت چاہتا تھا، سے مراد عبداللہ بن جبیر اور ان کے وہ 10 ساتھی ہیں جو اپنی جگہ پر جمے رہے اور شہید ہو گئے، یعنی جو کفار کا مقابلہ کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دراصل آخرت چاہتے تھے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، یعنی ثم صرفکم عنہم سے مراد ہے پھر اللہ نے تمہیں کفار کے مقابلے میں پھیر دیا، یعنی وہ اوپر اور یہ نیچے ہونے لگے۔ پہلے مسلمانوں کا غلبہ تھا، اب کفار غلبہ پانے لگے، چونکہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد سے ہاتھ روکا اور کفار ان پر غلبہ پانے لگے۔ اگرچہ یہ پسپائی خود مسلمانوں کی نافرمانی کی وجہ سے رونما ہوئی، تاہم اس میں ایک مصلحت ضمناً ظاہر ہو گئی، اور وہ تھی مسلمانوں کی آزمائش و امتحان، یعنی جو بٹر سچویشن کریٹ ہوئی دراصل مسلمانوں کی اپنی نافرمانی کے سبب ہوئی، لیکن چونکہ اللہ نے اپنا ہاتھ ان کی مدد سے روک لیا، وہ شدید آزمائش میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیبتلیکم، تاکہ تمہارا امتحان لے۔ چنانچہ اس موقع پر بہت سے مسلمانوں کے ایمان کی پختگی کا برملا امتحان ہو گیا، کچھ اس میں کامیاب رہے اور کچھ ناکام، یعنی یہ جو کڑوی بٹر سچویشن کریٹ ہوئی تھی، اس میں وہ مسلمان ان مسلمانوں سے پرکھے گئے جو دنیا چاہتے تھے اور جو آخرت چاہتے تھے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً اس نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ فضل کرنے والا ہے مومنین پر، یعنی ایک بٹر سچویشن انہیں فیس کرنا پڑا، کئی مسلمان جس میں شہید ہو گئے، کئی زخمی ہو گئے، لیکن اللہ نے پھر سے کایا پلٹ دی جنگ کی، کفار کے دلوں میں اللہ نے ہیبت ڈال دی اور وہ میدان جنگ چھوڑ کر فرار ہونے لگے۔ اسی بات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنگ کے دوران ہی انہیں معاف کر دیا اور ان پر اپنا فضل کرنے لگا، کرم کرنے لگا، اور ان کی زندگی بچ گئی، کفار کے ہاتھوں وہ مزید نقصان نہیں اٹھائے۔ زبردست تنبیہ کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ تمہاری اس خطا کو تمہارے رب نے معاف فرما دیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں پر اپنا فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ اس سے بات بھی واضح ہو گئی کہ جن سے خطا ہوئی تھی وہ مومن تھے، منافق نہیں تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنگ احد میں شامل تھے وہ مسلمان ہی تھے، مومن ہی تھے، منافق نہیں تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ ان کو مومن کہہ کر یہاں پر مخاطب کرتا ہے۔ اب جب کہ اللہ تعالیٰ انہیں مومن کہے اور ان کی لغزش کو معاف کرے، تو آج کون ہے جسے یہ حق پہنچتا ہو کہ ان نفوس قدسیہ کے ایمان میں شک کرے یا ان پر زبان تان دراز کرے؟ یعنی لوگ اکثر آیت کے اس حصے پر غور نہیں کرتے کہ اللہ نے ان کی خطا کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ ان کو مومن بندوں میں شمار کرتا ہے۔ اس بات پر غور کرے بغیر بعض زبان دراز لوگ صحابہ کرام کے ایمان پر شک کرتے ہیں اور ان کی خطا کو آج بھی لوگوں کے سامنے بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی خطا جو ہوئی تھی وہ اسی وقت معاف کر دی گئی۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا سچا ہے اور کفار کے مقابلے فرما برداروں کی مدد کرتا ہے، یعنی مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، لیکن ایک موڑ پر مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، جس کے سبب اللہ نے ان کی کامیابی کو ناکامی میں بدلنا شروع کیا، کئی مسلمان شہید اور کئی زخمی ہو گئے، پھر اللہ نے ان سے درگزر کیا اور کفار کے دلوں میں خوف ڈال کر ان کو الٹے قدم واپس لوٹا دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ فضل کرنے والا ہے مومنین پر۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔